बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वाजिद अली टेलीविजन की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जिस शख्सियत के दरमियान मौजूद हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से, शोहरतों से, मर्तबों से नवाज रखा है। सैयद इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी साहब एक इनका नाम है और माशाल्लाह से ये पेशन गोइयाँ भी कई सालों से इनकी खिदमात है। आज इनसे जानते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो गलबा टूटा हुआ है कि 10-11 जमातें उनको कत्ल करवाना चाहती हैं, ऐसी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब की पार्टी को गिराया गया, तमाम तर तफसीलात इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है जी। आपका मशकूर हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा हमें टाइम दिया। जी बताइएगा, इमरान खान साहब की पार्टी को आप किस नजर से देखते हैं? सर, जवाबन मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात है। सर, इमरान खान से भी पहले बात आती है वतन अजीज पाकिस्तान की। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान है तो जनाब नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, मौलाना फजलुर रहमान है और हमारे अर्ज़ल अजीज इमरान खान है। ये पाकिस्तान के आजकल जितने भी लीडर्स हैं, आजकल उनकी बड़ी यानी तकसीम हो चुकी है। जिस तरह दुनिया तकसीम हो चुकी है, इस तरह वतन अजीज पाकिस्तान की कहते हैं कि 22 करोड़ की आबादी है। अगर 22 करोड़ मान लिया जाए तो इस वक्त 11-11 करोड़ की जो आवाम है, चूंकि 12-14 पार्टियां सियासी एक तरफ आ गई हैं, पीडीएम जो इत्तेहाद बना हुआ है और इमरान खान जनाब तराजू के एक पलड़े में आ गए हैं और इत्तेफाक से उनकी जो पार्टी है उसका नाम भी है तहरीक इंसाफ, उसका भी इंसाफ तराजू ही को कहते हैं। और इमरान खान पैदा हुए थे 5 अक्टूबर 1952 सुबह 8:55 लाहौर पे। तो इनका ताले बुर्ज मैदान है और इनका चूंकि उस वक्त दौर अच्छा चल रहा था, सितारा मुश्तरी चल रहा था, तो अल्लाह पाक ने 22 साल जदोजहद के बाद पाकिस्तान के 22वें वजीर आज़म बने। और जब इन्होंने ओथ उठाया तो उस वक्त जो तारीख थी इस्लामाबाद, ये 18 अगस्त 2018 सुबह 10:26 इस्लामाबाद में इन्होंने जो ओथ लिया तो उसको ताले बुर्जे मैदान था। और मेरी चूंकि एस्ट्रोलॉजिकल खिदमात हैं तो मेरा भी सोशल चैनल है AQTV, तो मैंने इनको कबल वक्त मशवरा दिया कि आप बड़ी मेहनत से यानी जदोजहद करके बाद 22 साल के बाद आए हैं, कौम आपको मसीहा समझती है, लेकिन इक़्तिदार जब भी उठाएं तो किसी अच्छे वक्त में इक़्तिदार उठाएं। इन्होंने ऐलान किया था कि मैं डी चौक में उठाऊंगा और मैंने इन्हें मशवरा दिया था कि जनाब आप ने अगर रियासत मदीना का नारा लगा रखा है तो आप फिर फैसल मस्जिद बेहतर है। या टाइम की बड़ी मुनासबत होती है, तो सौन बातों में किले की बुनियाद नहीं रखी जाती। तो बहरहाल इन्होंने किसी की भी मुशावरत से जो नहीं, किसी ऐसे शख्स की मुशावरत पे इन्होंने इत्तेफाक किया जो मुनासिब नहीं थी और उसके लिए इनकी जो अहलिया है पीरनी पिंकी बीबी का नाम आता है, बुशरा साहबा का, तो मैंने तो उन्हें भी मुखातिब करके कहा था कि ये इक़्तिदार आया है तो इक़्तिदार पे इन्हें डिलीवर करना चाहिए। कौम इनको मसीहा समझती है, 22 साल इनकी जदोजहद है और अच्छे खासे ये वोट लेके आए हैं। तो इन्होंने जो नारा लगाया कि 1 लाख जनाब देंगे, नौकरियां देंगे, मकान बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, बाहर की कंट्री से अंग्रेज लोग कमाने के लिए आएंगे ना, तो वो वादे मुझे इनके पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते थे। चूंकि इन्होंने जब ओथ लिया 18 अगस्त 2018 को, तो मैंने उसी वक्त जो इनका जायचा बनाया उसका वो इंतहाई कमजोर जायचा था और मैंने अपने सोशल चैनल पे रिकॉर्डिंग करवाई जो मेरी 20 अगस्त 2018 को ऑन एयर होगी हमारे AQTV सोशल चैनल पे, जो आज भी पड़ी हुई है। 3.5 साल ये पुरानी बात है। तो उसमें मैंने बताया था कि इन्होंने बड़ी जदोजहद की, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इन्होंने इंतहाई खराब टाइम पे ओथ लिया है। तो जिस ये जोश और जज्बे से हुकूमत में आया, ये इनका जोश जज्बा ज्यादा से ज्यादा 1 साल से ज्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं देता। इन्होंने चूंकि अच्छे नारे लगाए हैं कौम को रोजगार देने के, नौकरियां देने के, घर बनाने के और मदीने की रियासत जैसे इन्होंने नारा दिया, तो इनके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है कि अगर ये इसमें कुछ अच्छे काम करेंगे, लोगों को इंसाफ डिलीवर करेंगे, तो ये फिर कुछ
کوئی سرکار کے کرم سے، مدینے کے کرم سے بہتری ہو سکتی ہے، بلکہ خراب ٹائم میں اوتھ لینے کا میں نے ازالہ بھی بتایا تھا کہ اپنی ٹیم کو لے کے جائیں مدینے، سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے سرکار سے کہیں کہ ہم نے نعرہ لگایا مدینے کی ریاست کا، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی دعا چاہیے. وہاں جا کے سرکار سے وعدہ کر کے آتے تو سرکار بھی ان کی مدد کرتے. بہرحال میری تجویز تھی، انہوں نے اس پہ عمل، پہلی تجویز پہ بھی عمل نہیں کیا، دوسری بھی تجویز چلی گئی. میں نے پریڈکشن دی تھی کہ ان کی حکومت مجھے 3-3.5 سال سے زیادہ جلدی بھی دکھائی نہیں دیتی. ان کے خلاف سخت ایجیٹیشن ہوگا، سخت پروٹیسٹ ہوگا، اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی. تو یہ بات ہے جناب آن ایئر جو ہوئی 20 اگست 2018 کی بات ہے. ہماری تو نہ جناب کسی سیاسی لیڈر سے کوئی نہیں، نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی دوستی. ہم تو جو علمی بات ہے، ہماری جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ میں نے ہدیہ کی، جو آج بھی ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد تیسری پروڈکشن تھی، جو کہ 2 تو پوری ہو گئی. 1 سال تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے خلاف عدم، یعنی سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو گئی جس کی پروڈکشن تھی، اور پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی اور ان کی حکومت 3.5 سال کے بعد ختم ہو جائے گی. اس کے بعد بھی ایک پروڈکشن ابھی تک سٹینڈ کر رہی ہے. اس کے بعد یوں نظر آتا تھا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، لڑ پڑیں گے، جو آج کل جو صورتحال چل رہی ہے. اور پھر میں نے انہیں تنبیہ کی تھی کہ آج کل آسمانی کونسل کے ستاروں کی جولائی اگست میں خراب پوزیشن چل رہی ہے، اور خدشہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے آپس میں افہام و تفہیم سے کام نہ لی تو پھر سیاسی بساط لپیٹ دی جائے گی اور سخت ترین مارشل لگے گا. پھر یاد کریں گے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے، کیا عمران خان صاحب کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے گی؟ آپ اپنی پیشن گوئی سے کیا بتا سکتے ہیں ہمارے ویور کو؟ سر میری تو خدمات ہی یہی ہیں، آپ کوشچن کریں، میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے اور ملک گیر اس نے پذیرائی حاصل کی ہے. سیاسی پارٹیاں جو بن جاتی ہیں بڑے لیول پہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں، اور ان کا جب بھی عام الیکشن ہوگا یہ ان کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے. لیکن جہاں تک اقتدار میں آنے کا تعلق ہے اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور فی الحال مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹی 2/3 میجورٹی لے کے اکیلے اقتدار بنائے. عمران خان اور ان کے جو دوست ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے وہ دکھائی نہیں دیتا. انہیں اگر الیکشن عام بھی ہوتے ہیں تو انہیں حکومت بنانے کے لیے جس طرح پہلے کسی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، دوبارہ اتحاد کرتے ہوئے ہی یہ حکومت بنا سکیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ عمران خان صاحب کی کرسی اللہ کی طرف سے گئی ہے، کیا سیاستدانوں نے گرائی گئی ہے؟ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عمران خان پہ بڑے پروگرام کیے ہیں. میرے سوشل چینل پہ، میرے ماہ آئینہ قسمت پہ درجنوں جناب مہینوں پہ میں نے ریسرچ کی، عمران خان پہ ریسرچ کی، ان کے جو مشیر ہیں ان پہ ریسرچ کی، ان کے اقتدار پہ ریسرچ کی، ان کی حکومت پہ ریسرچ کی، اور پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بہت سارے ہوئے ہیں. تو عمران خان نے جو اوتھ لیا تھا، ان کی وہ ذائقہ ہی بڑا خراب تھا نا جی. تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ یار ایک پنجابی کی فلم آئی تھی، مولا نہ مارے مولا جٹ کر، مولا نہیں مرتا. عمران خان کا کوئی دشمن نہیں ہے، عمران خان خود اپنے دشمن ہے. اور حال ہی میں انہوں نے جناب میڈیا کو اپنے خلاف کر لیا، الیکٹرانک میڈیا کو اپنے خلاف کیا، ججز کو اپنے خلاف کیا، فوج کو اپنے خلاف کیا، امریکہ کو اپنے خلاف کیا، اور جو 14 PDM سیاسی پارٹی انہیں بھی اپنے خلاف کیا ہوا. پھر ان کے ساتھ کے جو ساتھی ہیں، علیم خان کا نام لے لیں، جہانگیر ترین کا نام لے لیں، جی شیخ رشید کو میں ان کے بارے میں ایک الگ داستان ہے. شیخ رشید کو عمران خان سے ملوانے والا میں خادم ہوں ماشاءاللہ. ہاں یہ بات آج میں نے سوشل میڈیا پہ بتا دی ہے. وہ بھی چونکہ کچھ لوگ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتے. تو شیخ رشید صاحب کو اللہ نے بڑی پذیرائی دی، اور شیخ رشید میری ایڈوائس پہ انہوں نے جوائن کیا تھا عمران خان کو، ورنہ یہ تو ٹیلنٹڈ سیاستدان ہے سر، بہت ذہین آدمی ہے. شیخ رشید صاحب کے برین کی، دماغ کی 5 لائنیں ہیں سر. 5 یہ اتنے ذہین ہے کہ یہ تعمیر کرنا چاہیں تو بہت بڑی تعمیر کر سکتے ہیں، اور تخریب کرنا چاہیں تو پھر اللہ حفیظ و امان.
عمران خان نے جب ان کو بنایا تھا وزیر داخلہ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا, میں نے کہا یار کاش اس کو بناتے لوگوں کو یونائٹڈ کرنے میں. پاکستان کے 5 فاٹا کو ملا کے صوبے ہیں تو یہ ان کو انہیں وزارت ایسی نہیں کریٹ کرتے کہ سب کو جوائنٹ کریں, کیونکہ شرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو ان کی کارکردگی بہرحال اپنی جگہ پہ دبنگ انہوں نے کی. ان کے سامنے جو ایک لانگ مارچ ہوا تھا تحریک لبیک کا, اور اس کا آپ دیکھیں کہ اس کے میں کتنا نقصان ہوگا, پولیس کا بھی نقصان ہوا نا سر. اب ایسی شہادتیں جو ہوتی ہیں, ادھر سے نعرے لگ رہے ہیں تحریک یعنی لبیک یا رسول اللہ, اب ادھر ہمارے ماشاءاللہ فوج کے جوان ہیں, پولیس کے جوان ہیں, وہ بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں نا جی. تو جب آپس میں لوگ لڑ پڑیں گے تو پھر پتہ نہیں لگتا کہ شہید کون ہے اور یزید کون ہے. تو پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان پہ رحم کرے, پاکستان میں کوئی اچھے پاکستان میں آج کل لوگوں کا ٹالرنس لیول جو ہے نا جی, ٹالرنس لیول جو ہے نا. سر میں آخری لاسٹ آپ سے کوسچن کرنے لگا ہوں, شیخ رشید کو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملوایا, ملاقات کروائی, مشورہ دیا, چلے مشورہ دیا, آپ ان کے ساتھ اسکول پڑھتے تھے, کیسے دوستی ہوئی؟ سر جس طرح آج آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس طرح انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے ان کو ایڈوائز کر دی. بس میری جو خدمات ہیں, ہماری خاندانی روحانی خدمات ہیں, اسٹرولاجیکل خدمات ہیں, یہ سینکڑوں سالوں میں چلی آ رہی ہے. ہمارا ایک ادارہ آئینہ قسمت, اس کی 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہوا ہے. پاکستان کا روحانی اسٹرولاجیکل لیڈنگ میں اگین پاکستان کا جنجانی ایجنسی نکلتی ہے, 12 امامی ایجنسی نکلتی ہے. لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں. ہم لوگوں کو جہاں تک انفراد کو پوچھے کو سیاسی مسائل بھی بتاتے رہتے ہیں, پاکستان کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. جتنی میری پاکستان کی ریسرچ ہے, اگر کوئی صحیح کوئی فہم اور اس علم کی قدر کرنے والے ہوں. اب عمران خان کے جانے کی پریڈکشن میں نے کی تھی جون 2021 کا جو میرا رسالہ تھا آئینہ قسمت, میں نے پریڈکشن دی تھی. لوگ پوچھتے تھے عمران خان جا رہا تو کون آ رہا ہے, میاں شہباز شریف کی میں نے پریڈکشن دی تھی کہ میاں شہباز شریف کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے 13 اپریل 2022 سے, تو 12 اپریل کو وزیر اعظم بن گئے. تو یہ ایک علمی باتیں ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں. چلے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بڑی ان کی خدمات ہیں. ناظرین گرامی, سید انتظار حسین صاحب کے ساتھ ہماری ایک خصوصی گفتگو تھی. ناظرین آپ لوگوں نے اپنی رائے کامنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتانی ہے. ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ